بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الدرس السابع، طریقہ جدیدہ کا 7واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ 7واں سبق، اس میں آپ کو مختلف الفاظ کے معانی بتائیں گے اور اس کا جملے میں استعمال کیسے کرنا ہے وہ بتائیں گے۔ وہ مکمل ایک جو لیکچر ہے وہ آپ کو دیں گے کہ کس طریقے سے آپ عربی گرامر کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح آپ بول کے ایک دوسرے کو بول کے کس طرح آپ گفتگو کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ عربی بول سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے آج کا ہمارا، یہ آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے طریقۃ جدیدہ، یہ کتاب کا حصہ اول ہے، یہ تنظیم المدارس کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے۔ الدرس السابع، 7واں سبق ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیے۔ غرفہ، غرفتن یہ کہتے ہیں کمرے کو، غرفتن کمرہ، ارضن زمین، سقفن چھت، سماءن آسمان، سریرن چارپائی پلنگ، یہ دونوں آتے ہیں۔ علم، یہ علم نہیں ہے، علم ہے، عین کے عین اور لام کے اوپر زبر ہے، علم یہ کہتے ہیں جھنڈے کو، علم جھنڈا۔ جیب، جیب جو ویسٹ کوٹ یا کوئی بھی قمیض کی جیب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جیب۔ الکتاب فی المحفظۃ، کتاب میں کتاب، فی معنی میں، محفظہ، محفظہ یہ محفظہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بستہ ہوتا ہے، کتاب بستے میں ہے۔ القلم فی المحفظۃ، قلم بستے میں ہے۔ الورق فی المحفظۃ، ورق بستے میں ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ این القلم، قلم کدھر ہے؟ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ این المحفظہ، بستہ کدھر ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ یدی فی الجیب، میرا ہاتھ جیب میں ہے۔ الطفل فی السریر، بچہ چارپائی میں یا پلنگ میں ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ این القلم، قلم کدھر ہے؟ این یدی، ہاتھ، میرا ہاتھ کدھر ہے؟ این الطفل، بچہ کدھر ہے؟ تو آپ ان کو یہاں بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ این القلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ القلم فی الجیب، این یدی، یدی فی الجیب، این الطفل، الطفل فی السریر۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ انا فی الغرفۃ، میں کمرے میں ہوں، انت فی الغرفۃ، تو بھی کمرے میں ہے۔ صدیقی فی الغرفۃ، میرا دوست بھی کمرے میں ہے۔ فیصلہ کرتے ہیں، این انا، انا فی الغرفہ، این انت، انت فی الغرفہ، این صدیقی، صدیقی فی الغرفہ۔ آگے ہے تحت فی الغرفہ، این نحن، یہ بلکہ نون ہے، نحن فی الغرفہ، ہم سب کمرے میں ہیں۔ آگے یہ سا کہتا ہے این نحن، ہم کہاں ہیں؟ تو نحن فی الغرفہ۔ آگے یہ پھر چل رہے ہیں، السقف فوق السریر، چھت، سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت میرے سر کے اوپر ہے، فوق اوپر، رأس سر، یا میری، چھت میرے سر کے اوپر ہے۔ القلم فوق رأسی، قلم میرے سر کے اوپر ہے۔ السماء فوق رأسی، آسمان میرے سر کے اوپر ہے۔ الارض تحت قدمی، زمین میرے قدموں کے نیچے ہے۔ الورق تحت قدمی، ورق میرے قدموں کے نیچے ہے۔ المسطرۃ تحت قدمی، مصرع فٹا میرے قدموں کے نیچے ہے۔ این السقف، یہ لگا دیں، السقف فوق رأسی۔ این القلم، القلم فوق رأسی۔ این السماء، السماء فوق رأسی۔ این الارض، الارض تحت قدمی۔ این الورق، الورق تحت قدمی۔ این النشافہ، یہ نہیں ہے، انہوں نے ذکر کیا باہر، یہ نشافہ کہتے ہیں جو سہی چوس ہوتا ہے۔ این النشافہ، النشافۃ فوق السریر، یا این کتابک، الکتاب
فوق الطاولہ یا فوق المنددہ. این المحفظۃ کا تیرا بستر کدھر ہے؟ المحفظۃ فوق السریر، چارپائی یا پلنگ کے اوپر ہے. آگے سوال کر رہے ہیں، ایک پہلے آپ بتا چکے ہیں، ایک ما کے ذریعے سوال ہوتا ہے، ما استفہامیہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حل استفہامیہ. یہ حل استفہامیہ آ رہا ہے سوال یہ نشان ہے. سوال کرنے کے لیے لفظ آتا ہے حل. کیا؟ انا اسأل میں سوال کروں گا، انت تجیب تو جواب دے گا. سوال، حل الکتاب فی المحفظۃ، کیا کتاب بستے میں ہے؟ جواب دے. نعم الکتاب فی المحفظہ، ہاں کتاب بستے میں ہے. یا لا بل الکتاب علی المنددہ، یعنی اگر بستے میں ہے تو وہ کہیں گے ہاں کتاب بستے میں ہے، اگر نہیں ہے تو کہیں گے لا نہیں ہے. بل الکتاب علی المنددہ، بلکہ کتاب میز کے اوپر ہے. حل القلم فی المحفظۃ، کیا قلم بستے میں ہے؟ حل الورق فی المحفظۃ، کیا ورق بستے میں ہے؟ حل یدی فی الجیب، کیا میرا ہاتھ میری جیب میں ہے؟ حل القلم فی الجیب، کیا قلم جیب میں ہے؟ جو یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق ہاں یہ جواب دینا، اس طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے. نعم، جس نے کہا کہ حل القلم فی المحفظہ، کیا قلم بستے میں ہے، تب کہتے ہیں نعم اس کی جگہ قلم لگا لیں، نعم القلم فی المحفظہ. اگر نہیں ہے تو پھر کہیں لا بل القلم علی المنددہ، ٹھیک ہے، اس کی جگہ وہ قلم لگا دیں. اسی طرح الورق علی المحفظہ، کیا ورق بستے میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم الورق فی المحفظہ اگر ہو تو، اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں لا بل الورق علی المنددہ علی الطاولہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر. تو اس طریقے سے آپ نے یہ جملے بنانے ہیں. حل یدی فی الجیب، کیا میرا ہاتھ جیب میں ہے، اب کہتے ہیں نعم یدک فی الجیب. حل القلم فی الجیب، کہتے ہیں کیا قلم جیب میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم القلم فی الجیب. یا اگر نہیں ہے تو پھر کہ لا نہیں ہے القلم فی الجیب، یعنی جیب میں قلم نہیں ہے. حل انا فی الغرفہ، کیا میں کمرے میں ہوں؟ یہ بھی سوال یہی ہوگا. نعم انت فی الغرفہ، اگر نہیں ہے تو پھر یہاں لگا دیں گے لا بل انت فی السریر، یا فی الکرسی علی الکرسی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کے جملے بنانے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، انہوں نے جملے تو بنانے ہی، ویسے سوالیہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے، تو اس طریقے سے سوال کرتے ہیں اور جواب بھی اسی طریقے سے دیتے ہیں. حل انت فی الغرفہ، کیا تو کمرے میں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہے تو کہیں نعم انا فی الغرفہ، اگر نہیں ہے تو کہیں گے لا انا فی الغرفہ، میں کمرے میں نہیں ہوں. حل صدیق فی الغرفہ، کیا تمہارا دوست کمرے میں ہے؟ حل علی بنت فی الغرفہ، کیا لڑکی کمرے میں ہے؟ تو وہی نام یا لا میں آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، نام ہاں یا نام البنت فی الغرفہ. اسی جگہ نام لگا دیں تو جملہ بالکل واضح ہے. اس کو ہٹا دیں، حل البنت فی الغرفہ، کیا لڑکی کمرے میں ہے؟ تو کہیں نام البنت فی الغرفہ. اگر نہیں ہے تو لا البنت فی الغرفہ، نہیں لڑکی کمرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا بھی اس سے جواب بھی بن جائے گا. حل الام فی الغرفہ، کیا ماں کمرے میں ہے؟ آپ کہتے ہیں نعم الام فی الغرفہ، ہاں ماں کمرے میں ہے. اگر نہیں تو کہ یہاں لا لگا دیں، لا الام فی الغرفہ، نہیں ماں کمرے میں نہیں ہے. حل صدیقۃ فی الغرفہ، صدیقہ یہ سہیلی کو کہتے ہیں، کیا تیری سہیلی صدیقۃ کی، کیا تیری سہیلی کمرے میں ہے؟ تو یہاں پر بھی حل نعم یا لا کے ذریعے سوال جواب دے سکتے ہیں. اس سے جملہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ حل السقف فوق رأسی، کیا چھت میرے سر کے اوپر ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں نعم السقف فوق رأسک. ٹھیک ہے،
ہاں چھت تمہارے سر کے اوپر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر لا السقف فوق رأسک، نہیں چھت تمہارے سر کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا اور نام سے بھی آپ کے کافی جملے مکمل ہو سکتے ہیں، صرف ضمائر کا چینج کرنا پڑے گا. هل العلم فی فوق راسی، کیا علم جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے؟ آپ لگا دیں نام العلم فوق رأسک یا لا العلم فوق رأسک. هل السماء فوق راسی، کیا آسمان میرے سر کے اوپر ہے؟ نام السماء فوق رأسک. هل الارض تحت قدمی، کیا زمین میرے قدموں کے نیچے ہے؟ تو کہتے ہیں نعم الارض تحت قدمک. هل الورق تحت قدمی، کیا ورق تیرے قدموں کے نیچے ہے؟ اور هل السقف فوق المحفظہ، کیا چھت بستے میں ہے؟ تو چھت بستے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو کہیں لا بل السقف فوق راسی، نہیں بلکہ چھت میرے سر کے اوپر ہے. هل الکرسی فی جیبی، کیا کرسی میرے جیب میں ہے؟ کیا کرسی بھی جیب میں آ سکتی ہے؟ تو کہیں لا بل الکرسی فوق المنضدہ، نہیں بلکہ کرسی میز کے اوپر ہے. هل السقف تحت قدمی، کیا چھت میرے قدموں کے نیچے ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، کیونکہ بندہ اوپر بھی تو ہو سکتا ہے نا. هل العلم فی یدی، کیا علم یعنی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے؟ نعم العلم فی یدک یا لا العلم فی یدک. هل العلم فی جیبی، کیا علم میری جیب میں ہے؟ یہ قلم ہے. هل القلم فی جیبی، کیا قلم میری جیب میں ہے؟ تو اس کا بھی ہاں نعم القلم فی جیبک. هل المحفظۃ فی جیبی، کیا بستہ میری جیب میں ہے؟ هل الغرفۃ فی محفظتی، کیا غرفہ کہتے ہیں کہ کمرہ میرے بستے میں ہے؟ تو یہ کمرہ تو بستے میں نہیں آ سکتا نا، تو کہیں لا الغرفۃ فی محفظتی کا. اور هل العلم فی محفظتی، کیا جھنڈا میرے بستے میں ہے؟ تو ہاں یا نام جواب دے سکتے ہیں، نعم یا لا کے ساتھ. هل السماء فی یدی، کیا آسمان میرے ہاتھ میں ہے؟ لا السماء فی یدک. هل الارض فوق راسی، کیا زمین میرے سر کے اوپر ہے؟ تو زمین سر کے اوپر کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ ہوگا کہ لا الارض فوق راسک. تو یہ سبق ہے آج کا. تو اس کے ساتھ یہ کچھ الفاظ کے معنی آپ کو بتانے تھے، یہ بھی اس سبق کا حصہ ہی ہے. علم جھنڈے کو کہتے ہیں، علم جھنڈا علم ہے. اور غرفہ کمرہ، جیب جو جیب ہوتی ہے، سما آسمان، سقف چھت، ارض زمین، سریر چارپائی، صدیق دوست، فی کا معنی میں ہوتا ہے، اور حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صدیقہ یہ سہیلی کو کہتے ہیں. اور یقول وہ کہتا ہے، لا کا معنی نہیں، بل کا معنی بلکہ، نعم کا معنی ہاں. نعم اسأل میں سوال کروں گا یا کرتا ہوں، اجیب تو جواب دے. جی